بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے سورہ نو۔ سورہ نو قرآن کریم کا 71واں سورہ ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور قرآن کے 29ویں پارے میں ہے۔ حضرت نو کی داستان پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس کا نام سورہ نو رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ حق اور باطل کے حامیوں میں جاری ہمیشگی مقابلے اہل حق کے بارے میں ہے اور اس کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اس سورہ میں جو دو مشہور آیتیں ہیں وہ اس کا نمبر 4 ہے، جسے آیت تاخیر اجل کہتے ہیں، اور دوسری 28 ہے جس کو بارے میں اپنی ذات اور مومنین کے لیے مغفرت طلبی کا ذکر ہے۔ اس سورہ کی تلاوت کے بارے میں منقول ہے کہ جو شخص سورہ نو کی تلاوت کرے گا تو اس کا شمار ان مومن میں ہوگا کہ حضرت نو کی دعا جن کے شامل حال ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اس کی کتاب کو پڑھتا ہے وہ سورہ نو کی تلاوت کو ترک نہ کرے۔ جو شخص اس سورہ کو صبر اور استقامت کے ساتھ خدا کے لیے واجب یا مستحب نمازوں میں پڑھے گا تو خدا اسے نیک افراد کی منازل میں جگہ دے گا اور جنت کے باغوں میں سے 3 باغ اس کے اپنے باغ کے علاوہ اس کے احترام میں اسے عطا فرمائے گا۔ سورہ نو میں جو ٹاپک ہیں حضرت نو علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے اپنی زندگی میں بیان کیے، تقوی اور خدا پیغمبر کی اطاعت پر زور دیا، خدا کی نعمتوں اور توحید کے اثار اور علامت کا بیان دیا، عقائد، فقہ، اخلاق اور معاشرت کے اصولوں کا ذکر کیا۔ حضرت نو کی سبق آموز دعائیں اور دعا کرنے کا طریقہ بھی حضرت نو علیہ السلام نے بیان کیا۔ سورہ نو کے مضامین: انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت نو کی مسلسل کوشش۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 20 تک حضرت نو کے اپنی قوم کی ہدایت اور نجات کے لیے اقدامات، اپنا توحیدی پیغام لوگوں تک پہنچایا، لوگوں کو مسلسل توحید کی دعوت دی، لوگوں کو گناہ سے توبہ کرنے کی دعوت دی، مشرکوں سے احتجاج اور اللہ کی ربوبیت کا اظہار کیا۔ اس کی آیت نمبر 21 سے 28 میں ہلاکت قوم حضرت نو اور ہرے رہبروں کی اطاعت کرنا قوم نو پر عذاب کی وجہ بنی، اور حضرت نو کا کافروں پر عذاب کرنے کا مطالبہ، اور مومنوں کے لیے حضرت نو کی دعا بھی ہے۔ سورہ نو کی جو دعا ہے اس کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں جو اس کی آیت میں ہے: اے نبودو للہ واتقوا اطیعون، کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کی مخالفت سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت نو کی دعوت کے 3 اصول تھے۔ ان کا پہلا حصہ قوم نو کی حضرت کے خدا کے حوالے سے شناخت کو واضح کر دیا۔ وہ لوگ خدا کی عبادت کے بجائے خدا کے شفیع ہونے کے عنوان سے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہی ان کا پہلا اصول تھا۔ حضرت نو کی دعوت توحید کی دعوت قرار دیا۔ دوسرا اصول واتقوا، یعنی کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے اجتناب، یعنی کہ شرک اور اس سے نیچے کے گناہوں سے بچنا، اور دوسری طرف جو ہے نیک اعمال کو بجا لانا جنہیں ترک کرنا شائستہ نہیں۔ تیسرا اصول جو ہے وہ آتیون سے مراد ہے، جسے حضرت نو کی اطاعت، آپ کی رسالت کی تصدیق، آپ سے دینی تعلیمات حاصل کرنے کے معنی میں قرار دیا ہے۔ رحمت اور برکت کا اصول سورہ نو کی آیت نمبر 10 سے لے کے 12، فَقُلْتُ أَسْتَغْفِرُكُمْ، چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں قرار دے گا۔ میں خدا کی رحمت اور برکت کے حصول کا ایک ذریعہ استغفار کو قرار دیا ہے۔ اور اس کی جو مشہور آیت ہیں وہ آیت نمبر 4 اور 28 ہے: یغفر لکم، تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہاری اجل کو معین وقت تک مؤخر کر دے۔ بے شک خدا کی مقرر کردہ اجل جب آن پہنچے تو اسے مؤخر نہیں کیا جائے گا اگر تمہیں علم ہوتا۔ اس کی جو دوسری آیت طلب مغفرت ہے جو اس کی 28 نمبر آیت ہے: رب اغفر لی والوالدیہ ولمن داخل بیتیہ مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور ہر اس شخص کو بخش دے جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہو، سب مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما اور کافروں کی ہلاکت کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہ کر۔ رسول خدا نے فرمایا، جو اللہ کی نافرمانیوں سے لذت اندوز ہوتا ہے خدا اس کو ذلت کا لباس پہنا دیتا ہے۔ یہی مولا کائنات کا قول بھی ہے۔ آگے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔